وہ نماز کی حالت میں ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تب احساس ہوا شدت درد کا. کہتے اللہم لک الحمد حتی ترضی، اللہ تیری تعریف ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اس وقت علاج کا طریقہ تھا پاؤں کو سخت گرم تیل میں وہ رکھتے، بعد میں پرانی چٹائیوں کو جلا کے راکھ لگایا کرتے تھے. جب اس میں رکھا بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے کہتے اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہ تو راضی ہو جائے تب بھی تیری تعریف ہے. بیٹا غم کی شدت برداشت نہیں کر سکا، دنیا سے چل بسا. لوگوں نے کہا تیرا بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا ہے. کہا اچھا، اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی تیری تعریف کرتا ہوں. 4 بیٹے دیے تھے نا، ایک ہی اپنے پاس لے گئے، 3 تو میرے پاس ہے نا. 2 ہاتھ 2 پاؤں تھے نا میرے، ایک ہی پاؤں کٹا ہے نا، 2 ہاتھ اور 1 پاؤں تو میرے پاس باقی ہے. یہ صبر کے پہاڑ اس وقت انسان بنتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جانتا ہے، اور خصوصاً رات کے وقت میں جو کھڑا ہونا جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے. كان اذا قام من الليل، جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، تورمت قدما، کہ قدم مبارک جو ہے ان پہ ورم آ جاتا، حتی تتفطر قدما، پاؤں پھٹ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے اپنے رب کو راضی کیا. جب ان سے کہا گیا آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ ایسے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقہ، وفی روایت اخرى اسرق الناس سرقہ، سب سے بڑا چور، سب سے برا چور کون ہے؟ الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، جو نماز کا چور ہے، نہ رکوع مکمل کرتا ہے، نہ سجدہ مکمل کرتا ہے، اور نہ ہی اس کا خشوع مکمل کرتا ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے، ان لوگوں کے چہروں پہ رونق دیکھنے والی ہے. وہ وہی لوگ ہیں اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھنے سے رب یاد آ جاتا ہے. ایسے لوگ ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی التجا رکھتے ہیں. ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. اور یاد رکھنا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فتنوں کا دور ہے، مشغولیت بری ہے. ایسے فتنوں کے دور میں دین پہ ڈٹ جانا اور اپنے آپ کو مضبوط کر لینا، صرف 1 گھنٹہ، بہت زیادہ بتا دیا میں نے، صرف 1 گھنٹہ عبادت کا دل لگا کے کر لینا اور اسلام پہ ڈٹ جانا، پتہ اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، ایک وقت آئے گا صبر کا زمانہ ہوگا، صبر کرنا ہی پڑے گا. نہیں کرو گے من صبر فلہ الصبر ومن جزع فلہ الجزع، جو روئے گا رونا ہی ملے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کو. جو صبر کرے گا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ دگنا اجر دے گا بلکہ بے حساب اجر دے گا. ان من ورائکم زمان صبر، صبر کا زمانہ آنے والا ہے. للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، اس ماحول میں دین پہ جم جانا، ڈٹ جانا، تمہیں 50 شہیدوں کا اجر ملے گا. صحیح الجامع کی روایت ہے، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم میں سے یا اس دور کے لوگوں میں سے 50 شہید ہوئے؟ فرمایا منکم، 50 صحابہ کی شہادت کا جتنا اجر ہے، ایسے دور میں دین پہ ڈٹ جانے والے کو اتنا مقام نصیب ہوگا.
لیکن یہ کب مقام نصیب ہوگا؟ جب احسانی کیفیت آ جائے گی۔ لیکن امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يبلغ العبد درجة الاحسان الا بالذکر، جس بندے کی عادت ذکر کرنے کی نہیں ہے وہ احسان کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ جتنا اس کی زبان پہ ذکر زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اتنی اللہ کی کرم نوازیاں زیادہ ہوں گی۔ تو آئیے احسان کے ثمرات سنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے کہ انسان احسان کو اختیار کرتا ہے تو ملتا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہر قسم کی مصیبت خوشیاں بن جاتی ہیں، بلکہ نعمت بن جاتی ہیں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی احسانی کیفیت، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جوان ہوئے اسماعیل، حکم ربی آ گیا، گردن پہ چھری چلا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا غلبہ دیکھیے۔ بیٹے سے مشورہ کیا، کہا دیر کس بات کی ہے، جو حکم ہوا اس کو پورا کیجئے، مجھے صبر پانے والوں میں سے آپ پائیں گے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر چھری تو چل گئی، کون ذبح ہوا تھا؟ بولے اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کا بندوبست کیا کہ نہیں کیا؟ اور رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو بھی جاری کر دیا۔ ابراہیمی سنت ہے جب قربانی کرتے ہیں۔ اللہ نے تکلیف بھی دور کی، تکلیف کو خوشی میں تبدیل کیا، اور رہتی دنیا تک اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام مراقبت الہی اور احسان کی کیفیت تھی، اللہ نے اتنے بلند مقام دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جوان ہوئے، ہم نے علم بھی عطا کیا اور حکمت و دانائی بھی ان کو عطا کر دی۔ حکمت و دانائی چاہتے ہو، علم چاہتے ہو، اصل علم جس سے تقرب الہی ملتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تقوی، مراقبت الہی، اللہ مالک الملک کا خوف، پھر علم انسان کو اللہ عطا کر دیتے۔ کون سا علم؟ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ کون سا علم؟ تھے تو 14 سالہ اور 16 سالہ یہ بچے، فتویٰ یہ دیتے تھے
اور فتوے کو قبول کرنے والے 65 سالہ صحابہ، بدری صحابہ بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر اصل معرفت ملتی ہے جب انسان کے اندر خشیت الہی آ جائے۔ بھائیوں نے تو دھکا مار کے پھینک دیا تھا کہ جان چھڑاؤ اس سے کہ باپ کی توجہ ادھر ہے، لیکن کیا ہوا؟ انہی بھائیوں سے پھر اللہ نے اقرار کروایا، قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن جب بھائیوں کو پہچان ہوئی، کہتے ہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہے؟ قصہ تو لمبا ہے۔ کہا میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جن کو احسان کی توفیق مل جاتی ہے۔ صبر نہ کرو تو پھر یونس علیہ السلام کی طرح 3 اندھیروں میں گرنا ہی پڑتا ہے۔ پانی کا بھی اندھیرا تھا، رات کا بھی اندھیرا تھا، اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا تھا۔ صبر نہیں کیا تو نبی بھی اندھیروں میں چلا گیا ہے۔ بہت بڑا سبق ہے۔ آج ایک مسلمان کو بڑے سے بڑے معاملے کو صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ کبھی نہ بھولیے۔ بیٹا بیمار ہے، خامد گیا ہوا ہے، بیٹا فوت ہو گیا۔ قصہ مختصر، خود ہی اس کو نہلایا، خود ہی کفنایا، وحنطتہ، خود ہی خوشبو لگائی